बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 50-50 न्यूज़ से अफराज नाजिश हाजिर। हमारा आज का मौजू गालिब के एक शेर के ऊपर है और वो मैं आपको बताऊंगा क्योंकि बीच में बार बार आज इसका तज़किरा होगा। हमारे मुआशरे में, हमारे पाकिस्तान में, हमारे जितने भी इदारे, जितने भी लोग हैं, आज इन सब में पिछले 2.5 सालों में एक लफ्ज़ आपको सबसे ज़्यादा सुनने को मिलेगा। मेरे ख्याल में जो 70 साल पहले पैदा हुए थे उनको भी शायद अपनी ज़िंदगी के 70 साल बाद ये लफ्ज़ सुनने को मिला हो कि रियासत मदीना। रियासत मदीना क्या है? रियासत मदीना का नारा किसने लगाया? ना रियासत मदीना पाकिस्तान के साथ क्या ये लफ्ज़ सूट करता है? जिस तरीके से हम पाकिस्तान में जी रहे हैं, जिस तरीके से हम सांस ले रहे हैं, जिस तरीके से हम कारोबार कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारा इदारों से वास्ता पड़ता है, हमारा अपना किरदार क्या है, हमारे लोग किस तरह के मुआशरे में रहना पसंद कर रहे हैं आजकल, हमारी तालीम का म्यार क्या है, हमारे खाने पीना, रिहाइश और बोल चाल, हमारा हर किस्म का जो माहौल है उसके अंदर क्या हम रियासत मदीना के नुमाइंदे हैं? क्या सही तरीके से हुकूमत इस लफ्ज़ को बनाना चाह रही है या एक ढोंग है या एक नारा है? जिस तरह भुट्टो ने कहा था रोटी कपड़ा और मकान, जिस तरह एहतसाब का नारा लगाया था नवाज शरीफ ने, जिस तरह आसिफ जरदारी ने कहा था कि जी हम पूरी यानी 18वीं तरमीम करके पूरे पाकिस्तान में बराबरी की सतह पर तमाम पाकिस्तानियों को हकूक़ देंगे, जिस तरह ज़ियाउल हक ने कहा कि यहाँ इस्लामी खिलाफत आ जाएगी, जिस तरह मुशर्रफ ने कहा कि तमाम इदारे आज़ाद होंगे, इजहार आज़ादी पे कोई मसला नहीं होगा, इस तरह के जितने भी नारे थे, क्या रियासत मदीना भी एक नारे के तौर पे याद रहेगी या इसके अंदर ये रियासत मदीना के नारे लगाने वाले कसूरवार हैं या हम गिरेबानों में झांकना चाह रहे हैं? मैं आपको एक छोटी सी बातें बताता हूँ। जिन जिन इदारों के साथ हमारा वास्ता है, जिन लोगों के साथ है, वो रियासत मदीना को किस तरह देख रहे हैं और वो अपने गिरेबानों में क्यों नहीं झांकते। तो एक छोटा सा मामला मैं आपकी अदालत में लेके आ रहा हूँ। आज आपसे पूछता हूँ कि इस प्रोग्राम को सुनने के बाद आप भी एक पाकिस्तानी हैं, क्या आप भी ऐसे ख्वाब देखते हैं? क्या आप भी उसी तरह का आलाकार हैं? क्या आप भी एक माफिया का हिस्सा हैं या आप भी एक मुखलिस, ईमानदार, वफादार बन के पाकिस्तान के लिए एक कौम बनना चाह रहे हैं, कौम का फ़र्द, नुमाइंदा बनना चाह रहे हैं, हजूम से निकलना चाह रहे हैं? तो मेरे एक दोस्त थे जिन्होंने मुझे कहा कि हजूम नहीं, कौम कैसे बने। तो मैंने आज सोचा कि आपको बताता हूँ कि कौम से लोग क्या कर रहे हैं। बात हम शुरू करेंगे तब्दीली सरकार से। तब्दीली सरकार इसलिए कहा जाता है कि इमरान खान ने जब धरना दिया, उस धरने के दौरान उन्होंने उस वक्त की जो हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की, उसको ये कहा गया कि जनाब ये करप्ट हैं, ये टैक्स चोरी करवा रहे हैं, ये ख़ुद भी पैसा यहाँ से लूट के बाहर जा रहे हैं। हमारी हुकूमत आई, हम अपने पाकिस्तान के अवाम के लिए, उनके रोज़गार के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनकी सेहत के लिए एक नए पाकिस्तान, यानी कि जो बाबा कौम का पाकिस्तान था उसको उन्होंने पुराना समझा और एक नए पाकिस्तान की बुनियाद रखी। इमरान खान साहब को बाबा कौम दोम के नाम से पुकारा जाने लगा, मीडिया ने भी उसका साथ दिया, लोगों ने भी एक उम्मीद की किरणें अपनी आंखों में जगा लीं, ख्वाब देखने लग गए और तब्दीली सरकार को 2013 में तो नहीं लेकिन 2018 के अंदर एक मौका मिल गया कि वो आकर वो अपने ख्वाब जो उसने अवाम को दिखाए थे उनको पाया तकमील तक कैसे पहुंचाती है। इसी दौरान उन्होंने अपने खिताब में इमरान खान ने रियासत मदीना का पहली बार एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जिसको मुख्तलिफ उलमा इकराम ने भी बड़ी तईद की और ये कहा कि कोई तो ऐसा शख्स है जिसने आके कम से कम एक ख्वाब तो दिखाया रियासत मदीना का ही सही। तो मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आप रियासत मदीना के हाकिम हैं, इस वक्त आप खलीफा बन के बैठे हैं, आप अल्लाह ताला को पूरे 22 करोड़ लोगों के बारे में क्या जवाब दोगे? अगर ये अवाम नलायक है, अगर आपकी टीम नलायक है, तो क्या आपकी जान छूट जाएगी रोज़े महशर कि जब आप ये कहोगे रब ताला मेरी टीम जो थी वो नलायक थी, मेरी अवाम ज़ख़ीरा अंदोज़ थी, मेरी अवाम अनपढ़ थी, मेरी अवाम जाहिल थी, मैं अवाम को कहता था ऐसे करो, मेरी अवाम यूँ नहीं करती थी, वो मेरी भी नाफरमान थी, ऐ रब वो तेरी भी नाफरमान थी। तो क्या इस तरह कहने से क्या अल्लाह ताला उनको माफ़ कर देंगे?
کیا اس وقت ان کی یہ تبدیلی سرکار میں جو نعرہ ہے ریاست مدینہ کا، کیا اس کے اوپر ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی؟ کیا وہ یہ کہیں گے کہ میں تو دنیا کے اندر صادق امین تھا، لیکن میرے ساتھ جو ٹیم تھی، جہانگیر ترین تھا، شاہ محمود قریشی تھا، اس میں یہ فواد چودھری تھا، اس میں وہ فلاں کرپٹ انسان تھا، اور میں تو صادق امین تھا، پاکستان سے کوئی میں نے انڈسٹری نہیں لگائی، میں نے کوئی کرپشن نہیں کی، میں کوئی 1 روپے باہر نہیں لے کر گیا، میں نے کوئی فیکٹریاں نہیں لگائیں، میں نے کوئی ریئل اسٹیٹ نہیں کیا، تو کیا یہ بخشا جائے گا؟ کیا اس کو وہاں سے اس بات پہ پکڑ نہیں ہوگی کہ یہ ریاست مدینہ کا جو اس نے اگر نعرہ لگایا تھا تو اس کی طرف یہ چل کے کیسے گیا؟ اس نے ایسی کون سی اصلاحات کی؟ کیا اس کا یہ صرف کہہ دینا کہ یہ جی اپوزیشن والے اسمبلی ہال میں نہیں آتے، پارلیمنٹ میں نہیں آتے، لہٰذا ہم لوگوں کو ایک قانون سازی میں دقت ہو رہی ہے، تو کیا اس سے ان کی بخشش ہو جائے گی؟ لیکن میں ایک سوال ضرور کہوں گا تبدیلی سرکار سے کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اسی طرح عدلیہ، انصاف میں تاخیر کے ہزاروں واقعات، غریبوں کے لیے انصاف اور امیروں کے لیے عدل اور مقتول کے ورثہ دھکے کھائیں، ان پہ لاٹھی چارج ہو، ان پہ تشدد ہو، ان کے لوگ وکیل اپنے بیٹا جو کہ کسی ایک لڑکی کو تشدد کرتا ہے اس کو کہتا ہے مجھ سے شادی کرو زبردستی کی، وہ نہیں کرتی، اس کو گولیاں مار دی جاتی ہیں، وہ وکیل اپنے بیٹے کو اس قانون کے ذریعے بچا لیتا ہے۔ عدلیہ خاموش تماشائی، ججوں کو مارا جاتا ہے، جو منصف کے سیٹ پہ بیٹھے ہیں ان کو مارا جاتا ہے، سر عام وہ جو عدلیہ کے جو نمائندے بن کے، وکیل بن کے وہ وہاں پہ رہتے ہیں، وہ بھی قاتلوں کی زمان، انہیں پتہ ہوتا ہے یہ قاتل ہے، اس کے جھوٹ بول کے، جھوٹے گواہوں کے ذریعے وہ سر عام ان قاتلوں کو بچا کر لے جاتے ہیں۔ اور ہمارے ججز پیسے لے کے، کوٹھیاں لے کے، بنگلے لے کے اپنے ان قاتلوں کو، ان ڈاکوؤں کو، ان چوروں کو ضمانتیں لے کر لندن بھیج دیتے ہیں۔ ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ اسی طریقے سے ایک اور ہمارے لوگ ہیں جو بیوروکریسی کہلاتی ہے، بیوروکریٹ، یہ اسلامی ریاست کے نوکر کہلانے والے اپنی قومی زبان میں لکھنا تو درکنار، بولنا بھی مجوب سمجھتے ہیں، میرٹ ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، نسل در نسل 22 خاندانوں کے تلوے چاٹ کر اسلامی مملکت پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانے میں ان کا جو کردار ہے، کیا میں ان سے پوچھ سکتا ہوں کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ فوج، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر رہنے والے لوگ، ان کو جب لامحدود اختیارات حاصل ہوں، ان کے اوپر جب بجٹ کے خزانے کے دروازے کھل جائیں، ان کو ہر قسم کی انڈسٹری لگانے کی، کاروبار کرنے کی، 50 سالوں میں یہ واحد ادارہ ہے جس کے کبھی سٹیٹمنٹ آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ یہ کسی کا ادارے میں سے اس کا کوئی ادارہ بند ہوا ہو، منافع کمانے والوں میں سرفہرست ہے یہ ادارہ۔ حکومت کی جوڑ توڑ کی ماہرانہ قیادت رکھنے والی سوچ ان لوگوں میں موجود ہے، پہلے حکومت کو ناکام ہوتا ہوا دیکھتے رہتے ہیں، اس کو آگے بڑھتے رہنے دیتے ہیں، اس کی ساری قسم کی خامیاں اپنے پاس سنبھال کے رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے ان کو احساس دلاتے ہیں کہ ہم سے بڑا اچھا دوست کوئی نہیں ہے۔ معاملات ریاست کو جب کنٹرول کرنا ہو، جب ان کے مفادات کی زد پڑتی ہے ان کے اوپر، پھر یہ سیاسی مداری بن کے سیاست کے نو دولتیوں کو بندر کی طرح ڈگ ڈگی پہ نچاتے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ریاست کیسے غریب ہو گئی، خزانے کیسے ختم ہو گئے، اشرافیہ لوٹ کے باہر کیسے چلی گئی، آپ کے خفیہ ادارے تب کہاں تھے، تو کہا جاتا ہے کہ تم تو غدار ہو، بھارتی ایجنٹ ہو، مغرب کے کارندے ہو۔ تو کیا میں ان سے یہ کہہ سکتا ہوں کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ اسی طریقے سے ہمارے اس ریاست مدینہ میں مذہبی جماعتیں ہیں، قرآن اور احادیث کو اپنے مطالب کے مطابق، اپنے مفاد کے مطابق ان کو ڈھال کے، ان کو بیچ کے، مذہب کی آڑ میں حلال سیاست سمجھ کے، سیاسی جماعتیں بنا کے، معصوم لوگوں کو اپنا جنت کے خواب دکھا کے اور اپنی دنیا کو جنت بنا کر منبر پہ بیٹھ کے اپنے مسلک کو، اپنے فرقے کو جائز قرار دے کر اور اپنی عورتوں کو حقوق ادا نہ کر کے، اپنے ہمسایوں کو ذلیل کر کے، مدارس میں پہلوان بن کر، بدماش بن کر، چندے کے نام پر بھتہ وصول کر کر، اپنی مرضی کا چاند نکال کے، اپنی مرضی کے قربانی دے کر، جب ان سے کوئی سوال پوچھے کہ یہ تم کیوں کر رہے ہو، یہ کس شریعت میں جائز ہے، کس مذہب کا نام لے کر تم کس طرح کے مذہب کی پرچار کر رہے ہو، تو وہ کہ ہمیں کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ہمیں دائرہ اسلام سے خارج تصور کرتے ہیں، ہمیں جہنمی ہونے کا ٹکٹ ہمارے ہاتھوں میں تھما کر ہمیں اپنے ہی نالائق طالب علم طالبان کے ذریعے مروا دیتے ہیں۔ اور ان سے ہم اگر یہ پوچھیں، کوئی جسارت کرے
کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ سیاسی نمائندے ہمارے معاشرے کے اندر ان کا ایک رول پچھلے 70 سالوں میں اتنا نمایاں ہو چکا ہے کہ یہ اپنے آپ کو فرشتہ سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اگر ترقی نہیں کر سکا تو وہ فوج کی وجہ سے نہیں کر سکا۔ یہ کبھی بھی اپنی غلطیاں کوتاہیاں نہیں مانتے کہ یہ وہ ٹائٹینک ہے پاکستان، ایک جہاز کی طرح جس کے اندر ایک سوراخ بھی اگر ہو جائے تو وہ پانی سے وہ جتنا بڑا جہاز اور ٹائٹینک بھی ہوتا وہ ڈوب جائے گا۔ تو ہم لوگ، یہ سیاسی لوگ، یہ ہمیشہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کے پاس ایک ہی فلم ہے جو یہ چلاتے ہیں کہ جی فوج کی آنے سے پاکستان آج تک ترقی نہیں کر سکا۔ یہ سیاسی نمائندے جو ہیں یہ اتنے ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں کہ یہ اتنے کمینے لوگ ہیں کہ یہ لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، جھوٹ، مکر اور فریب کے ساتھ وعدے کرتے ہیں، ان کے مسائل کو پہلے ہائی لائٹ کرتے ہیں، پھر ان کو جب پارلیمنٹ میں پہنچا دیا جاتا ہے تو وہاں جا کر یہ طوطا چشم بن جاتے ہیں۔ سیاست کو کاروبار کی طرح کرتے ہیں، ملک سے غداری کر کے، غیر ممالک کا ایجنڈا اپنا کر، غلیظ کاموں پر نہ صرف شرمندگی محسوس بھی نہیں کرتے، نہ افسوس کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کے اندر اتنا ضمیر باقی رہتا ہے کہ یہ قوم سے آ کر معافی مانگ لیں۔ یہ بالکل اس طرح کی کوئی سوچ ان کے اندر نہیں ہے۔ یہ بدماشی، بھتہ خوری، میرٹ کی دھجیاں اڑانا، بد کرداری سے یہ اپنا خوف پیدا کرتے ہیں، اور بے شرمی کے ساتھ پھر کچھ عرصے کے بعد اگر ان کو عوام کے پاس جانا پڑے تو یہ ڈھیٹ بن کر ووٹ سرے عام مانگتے ہیں، بزرگوں کے پاؤں پڑتے ہیں، ان کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں، عورتوں کو بہنیں، بیٹیاں کہتے ہیں، جن پر دور اقتدار میں یہ کبھی بھی ان کو اس نظر سے نہیں دیکھتے، لیکن اتنا ان کے اندر کمینہ پن سرایت کر چکا ہوتا ہے کہ یہ جب ووٹ مانگنے جاتے ہیں تو ان کو اپنا کردار، اپنا آپ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو میں ان سے اگر یہ کہوں کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، تو صحافت، ماں جیسی مقدس، کلام جیسی پاکیزہ صحافت کو بے حرمت کر کے، حق اور سچ کا گلا گھونٹ کے، جیبوں میں لفافے ڈال کے حرام کمائی کے ٹھیکیداروں سے حج اور عمرہ جیسے مقدس مقامات پر توبہ اور استغفار کی رٹ لگا کر، رب کے سامنے ڈرامہ کر کر، یہ اپنی ٹنڈ کروا کر حاجی کہلوانے والے صحافیوں سے اگر پوچھا جائے کہ یہ سب جو تم کر رہے ہو کیا تمہارے مذہب، تمہارے دین، تمہاری شریعت، تمہارے فقہ میں یہ حلال ہے، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ یہ صرف اتنا کہتے ہیں، میری قبر، میرا جواب، مجھ سے میرے دین کے بارے میں تم مت پوچھو، میرا رب روز محشر ہے نا مجھ سے پوچھنے کے لیے۔ ان لوگوں کو جب ان کی اخلاقیات پہ بات کی جائے، ان کی کچھ ایسی ویڈیو لیک کی جائیں، ان کو بتایا جائے شرم دلانے کے لیے، اور یہ کہا جائے کہ یہ صحافت جیسے مقدس پیشے کو تم کیوں بدنام کر رہے ہو صرف چند سکوں کے عوض، تو یہ اپنے ملک کے نام نہاد اچھے اور نیک، باصلاحیت اور بہت ہی اچھے قسم کے صحافی کہلوانے والے جو ہیں، یہ ایک دم آپ کے بارے میں ایسی ایسی کردار کشی کریں گے، آپ کی تمام خوبیوں کی حوصلہ شکنی کریں گے، اور یہ کبھی اپنے آپ کو بدنام، بد کردار، ڈاکو بن کے یہ اپنے آپ کو مہذب کہلوانا پیش کرتے ہیں۔ یہ ملک کے راز لیک کر دیتے ہیں، یہ جس جگہ پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں یہ اسی جگہ پر اپنی ڈگڈگی بچاتے ہیں۔ یہ کون سی صحافت کے علمبردار ہیں؟ کیا ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ اسی طرح تاجر اور صنعت کار ہیں، مافیا ہیں، یہ صرف مراعات ان کو دے دی جائیں یہ خوش ہیں، ان کی انڈسٹری چل رہی ہے، یہ سمجھتے ہیں پاکستان خوشحال ہے، ان کو ٹیکس کے بارے میں، ان کو ڈیوٹیز کے بارے میں بالکل نہ پوچھا جائے۔ یہ کبھی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے گھر میں آئیں گے، ہماری فیکٹری میں آئیں گے تو ریاست مدینہ خطرے میں ہے۔ تو یہ لوگ صرف اور صرف ریاست مدینہ کے اس حد تک حق میں ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو منہ سے مانگیں، ہم جو کہیں، بجلی سستی دے دو، گیس سستی دے دو، ہمیں ٹیکس میں ریبیٹ دے دو، ہم باہر بھیجیں، ہم منافع خوری کریں، ہم اپنی مرضی کے نرخ متعین کریں، ہم حکومت کو ٹیکس دیں، جتنا دیں چپ کر کے لے لیا جائے، ہم سے پوچھا بھی نہ جائے کہ ہماری حلال کی کمائی کتنی ہے، ہماری حرام کہاں سے آ رہا ہے، ہمارے بچے پڑھنے باہر گئے، ہم ایک فیکٹری سے 10 فیکٹریاں لگا لیں تو اس کو ترقی سمجھا جائے، اس کو حرام تصور نہ کیا جائے۔ یہ سہولیات لینا اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں، یہ خود مہنگائی کر کے عوام میں حکومت کو بدنام کرتے ہیں، حرام کمانے کے نت نئے طریقے باہر سے سیکھ کے آپ عام عوام کو
یہ ذلیل کرتے ہیں، اپنے ملازمین کو بر وقت تنخواہیں نہیں دیتے، ان کو انکریمنٹ نہیں دیتے، ان کو پراپر ان کے جو ایک مزدور کے حقوق ہیں وہ بھی یہ ان کو نہیں دیتے۔ لیکن یہ ریاست مدینہ میں سب سے بڑے طلبگار ہوں گے کہ جناب ہم لوگ تو پس رہے ہیں، ہم کروڑوں اربوں لگا کے پاکستان میں نہ ہماری پیسہ محفوظ ہے نہ ہماری جانیں محفوظ ہیں، ہم تو اپنی خاندان اپنی اولاد کو بھی اسی وجہ سے باہر رکھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ سیکیور نہیں ہیں، ہمارے یہاں پہ سلامتی کو خطرہ ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں، یہ چند بکاؤ قسم کے اہلکار ان کے ہوتے ہیں، یونین والے کچھ اور لوگ، یہ ان کو حج عمرہ زکوٰۃ خیرات دے کر ان میں اپنے آپ کو حاجی نمازی کلواتے ہیں۔ یہ آج کل ان کا ایک اور نیا ٹرینڈ بھی سامنے ہے کہ یہ ٹرسٹ بنا کے کوئی خیراتی ادارے ہسپتال ڈسپینسریاں بنا کر یہ لوگ قربانی کی کھالیں دے کر یا کسی کو یعنی کہ چندہ دے کر، کوئی سیلاب آ جائے کوئی طوفان آ جائے کوئی زلزلہ آ جائے تو یہ آ کے چند روپے دے کر، جیسے کہ جیز والوں نے کیا کہ انہوں نے اپنے کروڑوں روپے جو انہوں نے اربوں روپے دینے تھے اپنے حکومت کو ٹیکس کے، وہ انہوں نے عوام سے لے کر، لیکن انہوں نے حکومت کو نہیں دیے بلکہ انہوں نے 8 کروڑ روپے جا کر عمران خان تبدیلی سرکار کو دیا، اور اپنے باقی 33 ارب روپے وہ پاکستانی عوام کا جو ایک حق تھا وہ اس سے انہوں نے آرام سے اپنے آپ کو حلال کروا لیا۔ ان سے بھی اگر کہا جائے صنعت کاروں سے کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ کہ غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اب بات کرتے ہیں ہم لوگ عوام کی، یہ جو سادہ عوام کہلاتی ہے، یہ جو ہر وقت رونا روتے ہیں، ان کی بھی آپ سنیں تو یہ وقت کے بہترین مفکر ہوں گے، یہ بہترین سیاستدان۔ آپ کسی رکشے میں بیٹھے ہیں، کسی ٹیکسی میں، کسی گاڑی میں، کسی بس میں، کسی ٹرین میں، کسی ایروپلین میں، آپ کو جہاں پر بھی کوئی بڑے سے بڑے اچھے برانڈ کپڑے پہننے والا، جوتے پہننے والا بھی، اگر آپ اس سے پوچھیں آپ کیا کرتے ہیں تو وہ اس کا جواب ہوتا ہے اور جی ہم تو بس غریب سے سادہ سے لوگ ہیں۔ تو ان لوگوں سے بھی ذرا پوچھیں تو ان کے گلے شکوے ریاست مدینہ سے بہت ہوں گے کہ یہ حکومت فلاپ ہے، یہ حکومت مہنگائی کر رہی ہے، یہ حکومت پیٹرول مہنگا دے رہی ہے، یہ حکومت یہ کر رہی ہے۔ اب اس سادہ سی عوام سے کوئی اگر پوچھے کہ ان مہنگی چیزوں کو خرید کر پھر تم دگنا نرخوں کے اوپر یہی چیزیں بیچ دیتے ہو، اور کوئی تم سے پوچھے کہ یہ مہنگی چیز کیوں ہے تو تم آرام سے کہہ دیتے ہو کہ جی پیچھے سے مہنگی ملتی ہے تو لہٰذا مہنگی بیچتے ہیں۔ تو تم سے کوئی یہ نہیں کہتا کوئی سمجھدار کہ تم مہنگی چیزیں نہ ہی خریدو، ایک دفعہ 2 دفعہ نہ خریدو تو کیا ہوگا؟ کیا کھجور کھانے والے، کیا سیب کھانے والے، کیا کیلے خریدنے والے یا کسی قسم کا فروٹ لینے والے کیا مر جائیں گے اگر آپ نہیں ان کو مہنگا بیچو گے؟ نہ خریدو پیچھے سے، لیکن نہیں، یہ لے کر آئیں گے اور اس آڑ میں 50 روپے کلو انہوں نے اگر خریدی ہے کوئی چیز، یہ 100 روپے سے کم نہیں بیچیں گے۔ آپ اس چیز کا مشاہدہ کر کے دیکھ لیجئے۔ لیکن یہ وہ سادہ عوام ہے جس نے نہ تو حکومت کو ٹیکس دینا ہے، نہ انہوں نے کوئی بجلی کے بل دینے ہیں، نہ ان کے کوئی ملازم ہوتے ہیں، ریڑھی جس جگہ جہاں چاہیں یہ کھڑی کر دیں۔ یہ سادہ عوام ہے، ان کو کوئی یہ احساس دلاتا ہے کہ تم سادہ عوام ہو؟ کیا تمہیں دین کے اندر اس چیز کا احساس ہے کہ تم ریاست کی سڑکوں پر کھڑے نہیں ہو سکتے؟ وہاں پہ ریاست کی اجازت لینا بھی ضروری ہوتا ہے، اور یہ جہاں جس جگہ چاہیں غنڈہ گردی کے ساتھ بھی یہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اپنے آگے دکانوں مارکیٹوں کے اندر جا کر یہ اپنے پھٹے لگا لیتے ہیں، اپنے آگے چھوٹی چھوٹی سی ریڑیاں لگا کر یہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں، اگر جب ان کو پولیس آ کر ہٹاتی ہے تو یہ معصوم بن جاتے ہیں، یہ رونا روتے ہیں، میڈیا میں آ کر حکومت کو، عوام کو، یہ باقی لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو کوئی ان سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ جو تم سب کچھ کرتے ہو، یہ تم ریاست مدینہ سے یہ جو تم مانگتے ہو کہ ہمیں صحت کے حوالے سے مفت وسائل دیے جائیں، ہم لوگوں کو تعلیم مفت دی جائے، ہمیں کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو، نہ پولیس، نہ کوئی اوپر والے لوگ، نہ ادارے، اور ہم جو چاہیں جس طرح چاہیں جتنی چاہیں ہم لوگ اپنی کرپشن کریں، اپنی مہنگائی کی یعنی کہ مہنگی چیزیں لے کے مہنگی بیچیں، تو ہم سے کوئی نہ پوچھے، اور ان سے بھی کوئی پوچھنے والا ہو تو میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ اے سادہ عوام، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ آخر میں آپ کو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو میں مشترکہ، یعنی کہ کچھ تو یہ لوگ تھے، اب میں کچھ چیزوں کے لیے آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ جیسے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری ریاست مدینہ میں آج کے جو ڈاکٹر ہیں، ان کو جو ادویات پہنچانے والے فارماسوٹیکل ادارے ہیں، وہ اتنے حد تک گر چکے ہیں، ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں کہ وہ 10 روپے کی چیز کی خاطر 100 روپے ڈاکٹر کو رشوت کا دے دیتے ہیں۔ اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ 10 روپے کی چیز پہ، بھئی تم 10 روپے منافع رکھ کے 20 روپے کی بیچ دو، نہیں، انہوں نے 100 روپے کی چیز ریٹیل میں بیچنی ہے،
50 रुपए डॉक्टर को दे दिए, 30 रुपए उन्होंने अपने बीच वाले मिडल मैन को दे दिए, डिस्ट्रीब्यूटर को, और 20 रुपए खुद भी कमा लिए। और यार ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है? आप एक अवाम को सस्ती चीज़ दे दो, वो खरीदेगी, डॉक्टर को वो मेरिट पे लिख ले, लेकिन तुम्हारी अद्वियात वो सारी 2 नंबर होती है, वो कभी भी सही तरीके से नहीं बनी होती। इसलिए आप ये रिश्वत के तरीके, रास्ते ढूंढ के आप इस तरह करते हो। हाउसिंग सोसाइटी वाले, प्रॉपर्टी डीलर जितने भी हैं, ये एक प्लॉट को, आपने सुना होगा, ये माफिया होते हैं। ये एक प्लॉट को, एक जगह को 50-100 जगह बेच देते हैं। इनसे कोई पूछता है जितना पैसा कमाते हो या क्या ये हलाल का होता है? लोगों को झूठ बोलना, धोखा देना, ये सारा कुछ, उसके बाद पैसा कमाकर फिर ये हज उम्रे पे जाते हैं। तो मैं इनसे पूछ तो सकता हूँ, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो इसी तरीके से सरकारी मुलाजमीन है, वो सिर्फ चाहते हैं कि हमें तनख्वाह दे दी जाए, काम का कहो तो हड़ताल पे चले जाएंगे। गोश्त बेचने वाले, मुर्गी बेचने वाले, वो आपसे कीमत वसूल करेंगे ताज़ा और हलाल गोश्त की, लेकिन वो कब आपको गधे का गोश्त दे दें, कब मुर्दा मुर्गी खिला दें, ये उनका ज़मीर मुर्दा हो चुका है और इनको कभी ये एहसास नहीं होगा। और ना ही इनसे कोई पूछने वाला है कि इनको शर्म क्यों नहीं आती, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब। तो ये भी उसी तरह के लोग हैं, सूद का कारोबार करने वाले। वो कहते हैं कि हम तो मुनाफा लेते हैं, हम कौन सा सूद लेते हैं, हमने पैसा दिया, उस बंदे ने कारोबार से मुनाफा कमाया और हमने मुनाफा ले लिया। तो ये सूद को सरेआम मुनाफा कह रहे हैं। तो ये इनकी जहालत है। तालीम बेचने वाले इदारे, जिनको मैं तालीम फरोशां कहता हूँ, ये लोग भी कागज़ की डिग्रियाँ गली गली बेच रहे हैं। इनके स्कूल नहीं खुले हुए, ये छोटे छोटे स्टॉल्स हैं जहाँ पर इनकी कोई तालीम नहीं है। हमारी नस्ल बद तहज़ीब क्यों है, अखलाकियात से आरी क्यों है? सिर्फ इसलिए कि ये तालीम वाले तालीम बेच रहे हैं डिग्रियों की सूरत में, और इनसे कोई नहीं पूछता कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। इसी तरह एक मैकेनिक है, एक मैकेनिक के पास आप गाड़ी लेकर चले जाएं, छोटा सा काम होगा, वो ऐसे 10 काम निकाल देगा कि जिसमें से उसकी मजदूरी 3 से 4 हज़ार रुपया बन जाएगी। और मैंने एक अंदाज़ा लगाया कि जितने भी ये मैकेनिक बैठे हैं, ये 30-40 हज़ार रोज़ाना का कमा के जाते हैं, और उसके अंदर 90% हराम की कमाई होती है। लेकिन उनको ये एहसास नहीं है। उनको रियासत मदीना से सेहत मुफ्त चाहिए, उसके वसाइल मुफ्त चाहिए, उनको सेहत कार्ड भी चाहिए, उनके बच्चों को मुफ्त तालीम भी चाहिए। लेकिन वो जो हराम कमा रहे हैं और वो जो हराम खिला रहे हैं, तो ये उनको कभी भी एहसास नहीं होता, और ना ही उनको शर्म आती है कि हम क्या है। वो क्या करेंगे, वो जहाँ बैठेंगे रियासत मदीना को वो कहेंगे जी इमरान खान को गालियां देंगे, उसको बुरा कहेंगे। वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे कि आज हम लोगों के अंदर ये जो तरबियत है ये हमारे हुक्मरान कर गया। क्यों? हुक्मरान हमारे इससे पहले जितने भी थे वो सारे हराम कमाते थे, अवाम ने भी कमाना शुरू कर दिया। हम में से कई लोग हैं वो भी यही काम करें, लेकिन उनको एहसास दिलाओ तो वो कहते हैं कि यार ये तो अब मुआशरे में हमारे यही कुछ हो रहा है, हम ये नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। हमारे मुआशरे का उस्ताद जो बड़ी दीदा दलेरी से कहता है कि मेरी इस मुआशरे में इज्जत नहीं रही, उससे कोई पूछने वाला है कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, कि तुमने उन बच्चों को ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी, तुमने उसको स्कूल के अलावा तालीम देनी शुरू कर दी, तो तुमने उसकी सिर्फ तालीम के पैसे अलहदा लिए और तरबियत तुमने डाल दी वालदैन के ऊपर। तुम्हारा अपना फ़र्ज़ तो पूरा नहीं हुआ, तुमने इज्जत सिखाई नहीं, तुमने रुतबा अपना कैसे बनाना है वो तो तुमने सिखाया नहीं। तो तुम्हें क्यों ना आज की नस्ल तुम्हारे गिरबानों में हाथ डाले। क्योंकि मैं ये तुमसे भी पूछूंगा उस्ताद मोहतरम, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। इसी तरीके से हमारा आज के एक छोटा सा एक बंदा है जो कि चौकीदार है। अब ये चौकीदार है, वो उसको कहता है जी मुझे नौकरी नहीं मिली, मैं चौकीदार हो गया। ये क्या करता है, ये इनके ज़्यादातर लोग जो हैं वो चोरों के साथ मिले होते हैं। प्लाजों के अंदर जो चोरियाँ, जो घरों के अंदर चोरियाँ, तो ये उनके साथ मिलकर इलाका गैर में जाके छुप जाते हैं। तो ये हमारे ये मामूली से एक लोग हैं जो रियासत मदीना में गिरबान में हाथ डालना चाहते हैं, रियासत मदीना के इमरान खान के गले में। वो चाहते हैं कि हमें तालीम और सारी चीज़ें दो, हम चौकीदार हैं, हमारी नस्ल जो है ना उसे चौकीदार नहीं बनना। लेकिन कोई इनसे पूछेगा कि जब तुम चौकीदार चोरों के साथ मिल जाते हो तो तुम्हें रियासत मदीना क्या नज़र नहीं आती कि वो किन लोगों से है? तो मेरे दोस्तों, तो ये रियासत मदीना है क्या, ये मैं आपको बताता हूँ। रियासत मदीना ज़मीन के टुकड़े का नाम नहीं है। रियासत मदीना
کہ لوگ جو ہوتے ہیں، نمائندہ جو ہوتے ہیں، معاشرے کے لوگ جو ہیں، وہ ریاست مدینہ کا دل ہے، دھڑکن ہے، روح ہے۔ میں اگر چاہتا ہوں اچھا ہونا، میں ذخیرہ اندوزی نہ کروں، میں اپنے اداروں سے جھوٹ نہ بولوں، میں اپنے بچوں کی تربیت اچھی کروں، میں ایسے مافیا کا حصہ نہ بنوں کہ میں اگر حرام نہیں کما رہا لیکن میں حرام کمانے والوں کا ساتھ اس صورت میں دے رہا ہوں کہ میں جو 70 روپے کلو کا صرف ہے اور میں 400 روپے کلو میں خریدوں تو یہ میں حرام خوروں کا ساتھ دے رہا ہوں۔ اگر کپڑا مجھے پتہ ہے یہ 100 روپے میٹر مجھے ملنا چاہیے اور میں جان بوجھ کے ایک ایسے برانڈ کے اوپر جا کر میں 5000 کا سوٹ لے لوں جو کہ ایکچولی 500 کا ہوتا ہے، تو یہ بھی میرا ان کے حرام خوروں کا ساتھ ہے۔ تو میں خود جب برا ہوں تو مجھے اپنا احتساب پہلے کرنا چاہیے۔ ریاست مدینہ کے حاکم کے گریبان تک ہاتھ ڈالنے سے پہلے مجھے اپنا گریبان انتہائی قریب نظر آئے گا۔ تو آؤ ہم ریاست مدینہ چاہتے ہیں لیکن لفظوں میں نہیں، ہمارے اعمال سے ریاست مدینہ ہمیں ملے گی اور یہ بنے گی۔ یہ زمین کا ٹکڑا، یہ کچھ بھی نہیں، ہم ہیں تو ریاست مدینہ کے یہ لوگ ہیں، نمائندہ ہیں، تو ہم لوگ کل کو اور دنیا بھی کہے گی کہ واقعی یہ نمائندہ ہیں ریاست مدینہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔